قابل عزت حضرات احترام صدر جلسہ صاحب، لائق تقریب سامعین باتم کی السلام علیکم۔ حب الوطنی کے جوش و جنون سے مالا مال زبانی شعر میسور سے نکلے ہوئے کلمہ فخریہ سے میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتی ہوں۔ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے شیر کی ایک دن کی زندگی۔ محترم سامعین، یہ صرف زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ اس مرد مجاہد کی جمع مردی اور دلیری کا جیتا جاگتا ثبوت ہے جس کی مجاہدانہ سوچ اور آواز کی گونج نہ صرف ملک کے غداروں بلکہ طاقتور برطانوی حکومت کی بنیادوں کو ہلا دینے کا بارود تھی۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ محترم سامعین، میں اپنی گفتگو کے ذریعے حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی بہادری، دلیری، حب الوطنی اور ملکی خدمات کو آپ سب کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ حالانکہ وقت کی قید میں شعر میسور کی صفات کو الفاظ میں بیان کرنا میرے لیے قدر ناممکن ہی ہے۔ دوستو، ہر دن کی طرح سرزمین ہندوستان پر جو سورج طلوع ہونے کا معمول جاری ہی تھا، لیکن 20 نومبر 1750 کو جو سورج طلوع ہوا، اس کی کرنوں نے دیوبند حلّی کے لیے ایک طفل نایاب کی پیدائش کی شکل میں خوشیوں کا دوران جاری کیا۔ فاطمہ فخر النساء اور حیدر علی کے گھر لڑکے کی پیدائش کی خوشیوں کا ہجوم تھا۔ والدہ نے آرکوٹ میں قیام پذیر ٹیپو مستان اولیاء کے نام پر اپنے لخت جگر کا نام ٹیپو سلطان رکھا۔ ابتدائی تعلیم و تربیت کے بعد حیدر علی نے اپنے بیٹے ٹیپو کو سیاست، شجاعت، حکومت اور جنگی مہارتوں کی تعلیم سے آراستہ کیا۔ والدین کی تعلیم و تربیت نے ٹیپو کو ان صفات کا مالک بنایا جو ایک انسان میں شاد و نادر ہی پائی جاتی ہے۔ ٹیپو سلطان وہ مرد آہنگ ہے جس کی جوان مردی اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ بچپن تلواروں کی کھڑک میں آسانی سے گزارا، اور جب نوجوانی کا دور شروع ہوا تو محض 17 سال کی عمر میں ہاتھوں میں تلوار تھامے اس طاقتور برطانوی حکومت کے مد مقابل میدان جنگ میں کھڑا ہوا جس کے ظلم و جبر سے بڑی بڑی طاقتیں کانپ جاتی تھی۔ شعر میسور کی حب الوطنی اور دلیری کا کون قائل نہیں؟ یہ سب ہی جانتے ہیں کہ ٹیپو وہ شعر ہے جس کو ظلم و جبر کبھی نہیں جھکا سکا۔ جو جذبہ ٹیپو کے دل میں تھا وہ یہ تھا کہ میرے غنیم نہ بھول تو کہ ستم کی شب کو زوال ہے، میرے غنیم نہ بھول تو کہ ستم کی شب کو زوال ہے، تیرا ظلم و جبر بلا سہی میرا حوصلہ بھی کمال ہے۔ ٹیپو کے باکمال حوصلے کا کمال یہی تھا کہ اس کے محبت وطن کے آگے انگریزی حکومت نڈھال رہتی تھی، اور جب تک اس سرزمین ہندوستان پر ٹیپو سلطان زندہ تھے تب تک انگریزی حکومت کا اس پورے ملک ہندوستان پر قبضہ صرف ایک خواب ہی تھا۔ ہاتھوں میں تلوار تھامے ٹیپو محبت وطن میں سرشار اس ملک ہندوستان کی خاطر اپنی آخری سانس تک لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرما گئے، اور اپنی بے مثال شہادت سے رہتی دنیا تک اس ملک کے باشندوں کے لیے یہ درس محبت وطن دے گئے کہ کیا ہوا اگر مر گئے وطن کے واسطے، کیا ہوا گر مر گئے وطن کے واسطے، بلبلیں قربان ہوتی ہے چمن کے واسطے۔